واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق ولبئس ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون. ترجمہ واتبعوا اور اتباع کی انہوں نے ما اس چیز کی تتلو پڑھا جسے شیاطین نے علی ملک سلیمان کی بادشاہت میں وما کفر اور کفر نہیں کیا سلیمان نے لیکن شیاطین نے کفروا انکار کیا یعلمون سکھلاتے تھے وہ الناس لوگوں کو السحر جادوگری وما انزل اور جو کچھ اتارا علی الملکین فرشتوں پر ببابل بابل شہر میں ہاروت و ماروت یعنی ہاروت اور ماروت وما يعلمان اور نہیں سکھلاتے تھے وہ من احد کسی کو حتی یہاں تک کہ یقولا کہتے تھے وہ دونوں انما نحن بس ہم تو فتنۃ آزمائش فلا تکفر کفر نہ کرو تم فیتعلمون پھر سیکھتے تھے وہ منہما ان دونوں سے ما وہ باتیں یفرقون جدائی کراتے تھے وہ بھی اس کے ذریعے سے بین المرء و زوجی مرد اور عورت کے درمیان وما ہم اور نہیں تھے وہ بضارین نقصان پہنچانے والے بھی اس کے ذریعے سے من احد کسی کو الا مگر باذن اللہ اللہ کے امر سے وَيَتَعَلَّمُونَ اور سیکھا انہوں نے ما وہ یضرہم نقصان پہنچاتے تھے وہ ولا یضر ولا ینفعہم اور نہیں فائدہ پہنچتا تھا انہیں وَلَقَدْ عَلِمُوا اور یقیناً جانتے تھے وہ لَمَنِ اشْتَرَاهُ اس شخص کو جس نے سیکھا اسے مَا لَهُ نہیں ہے اس کے لیے فی الآخرت آخرت میں من خلاق کوئی حصہ وَلَبِئْسَ اور برا ہے ما وہ شَرَوْا بیچا انہوں نے بھی جس کے ذریعے انفسہم اپنی جانوں کو لو کانوا یعلمون اگر جان لیتے وہ. یہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 102 ہے جس کی تلاوت اور ترجمہ ہم نے سنا. پچھلی آیات سے یہودیوں کے نافرمانیوں کے حالات اور واقعات اللہ سبحانہ و تعالی بیان کرتے ہوئے چلے آ رہے ہیں کہ یہودیوں بنی اسرائیلیوں کے اندر اللہ کے نبیوں کو نہ ماننے کی کیا کیا خصلتیں تھیں، کیا کیا عادتیں تھیں، اور کون کون لوگ تھے وہ جو
قرآن کا، اللہ کا، نبی کا، حتیٰ کہ فرشتوں کا بھی انکار کیا۔ گزشتہ درس کے اندر آیا تھا کہ ان لوگوں نے فرشتوں میں سے بڑے فرشتے جبریل علیہ السلام کا انکار کر دیا کہ ہم اس کو مانتے نہیں، اور اس کے ساتھ ہماری دشمن اور لڑائی چلی ہوئی آ رہی ہے، اس وجہ سے کہ اس نے ہمارے آبا و اجداد پر عذاب اتارا تھا۔ ہاں، میکائیل کے ساتھ ہماری دوستی ہے، اس لیے کہ وہ بارش رحمت کو لے کر آتا ہے۔ رب العالمین نے فرمایا ان کی بات کی تردید کرتے ہوئے، ان کان عدوا للہ وملائکتہ ورسلہ وجبریل ومیکال فإن اللہ عدو للکافرین۔ جو اللہ کا رسول کا، جبریل کا، میکائیل کا دشمن ہو جائے تو اللہ پاک بھی اس کے لیے دشمنی کا اعلان کر دیتے ہیں۔ تو اللہ جس کے لیے دشمنی کا اعلان کر دے اس کے لیے تو کوئی ہدایت اور اس کے لیے تو کوئی راہ راست مل نہیں سکتی ہے۔ اس کے علاوہ ان کی بہت ساری بری خصلتیں تھی، اللہ کے ساتھ عہد کیا، نبیوں کے ساتھ عہد کیا، اس کو انہوں نے ختم کر دیا۔ آج کی آیت کے اندر ایک واقعے کو بیان کیا جا رہا ہے جس واقعے کا تعلق براہ راست اللہ کے نبیوں میں سے بہت بڑے نبی حضرت سلیمان علیہ السلام کے ساتھ ہے، لیکن بتانا اس امت کے منکرین کو بھی اور موحدین کو بھی، انکار کرنے والوں کو بھی اور ماننے والوں کو بھی، چونکہ وہ خصلتیں، وہ بری عادتیں آج کے زمانے میں، نبی علیہ السلام کے زمانے میں، یہودیوں عیسائیوں میں اس وقت بھی پائی جاتی تھی، لیکن وہ اس کا انکار کرتے تھے۔ تو رب العالمین نے ان کی پچھلی خصلتوں کو بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ یہ وہی لوگ ہیں جنہوں نے سلیمان علیہ السلام کے زمانے میں اللہ کا، قرآن کا اور نبی کا کیسے کیسے انکار کیا، اس وقت اس زمانے کی کتابوں کا کیسے انکار کیا۔ ہوا یوں تھا کہ سلیمان علیہ السلام کی حکومت چونکہ انسان، جنات، بلکہ اس کائنات میں اللہ اور فرشتوں کے علاوہ جتنی مخلوق اس زمین کے اوپر رہتی ہے اس تمام پر سلیمان علیہ السلام کی حکومت چلتی تھی۔ اور سلیمان علیہ السلام چونکہ نبی تھے، آپ کے ہاتھ میں معجزہ تھا، تو معجزے کو دیکھ کر یہ اس زمانے کے لوگ کہنے لگے کہ سلیمان علیہ السلام جادوگری کے ذریعے سے لوگوں کو اپنے قابو میں کر لیتے، مسخر کر لیتے ہیں۔ اور دوسری بات یہ بتائی گئی کہ سلیمان علیہ السلام کے زمانے کے اندر اور ان سے پہلے یہ شیاطین آسمان کی طرف جاتے تھے، وہاں سے فرشتوں کی بات کو سن کر آ جاتے تھے۔ شیاطین اور جنات یہ دونوں یہ کام کرتے تھے، پھر لوگوں کو بتاتے تھے۔ لوگ سمجھنے لگے، لوگ کہنے لگے کہ جنات غیب کا علم جانتے ہیں، لیکن صحیح بات یہ ہے کہ اس زمانے کے اندر جادوگری کا دور دورہ تھا، جادوگری بہت زیادہ تھی۔ اب لوگ کہتے تھے، جو جادوگر تھے وہ کہتے تھے سلیمان علیہ السلام بھی جادوگر ہے، ہم بھی جادوگری کا کام کرتے ہیں، لہذا لوگوں کے درمیان میں ظاہری طور پر فرق کرنا مشکل ہو گیا۔ جادوگری کس چیز کو کہتے ہیں اور معجزات کس چیز کو کہتے ہیں۔ جیسے اس زمانے کے اندر بھی بہت سارے لوگ نظر بندی کر کر کے عجیب و غریب چیزیں دکھا لیتے ہیں، تو لوگ بھی تعجب میں پڑ جاتے ہیں، یہ کیسے ہو رہا ہے، یہ کیسے ممکن ہے۔ ایک وہ ہوتا ہے جو جادوگری کرتا ہے، ایک اللہ کا ولی وہ ہوتا ہے جس کے ہاتھ پر اللہ پاک کوئی کرامت ظاہر کر دیتے ہیں، لیکن انبیاء علیہ السلام کے ہاتھ پر معجزہ ظاہر ہوتا تھا، چونکہ اس زمانے کے اندر انبیاء آتے تھے، پہلے بھی اور بعد میں بھی آنے تھے، تو لوگ جادوگری کو اور معجزے کے درمیان میں فرق کرنے کو خلط ملط کر رہے تھے، اور یہ پیچھے سے اس کا شیطان کا ہاتھ تھا۔ شیطان لوگوں کو بتاتا تھا کہ یہ نبی نہیں، یہ بھی ایک جادوگر ہے، جیسے وہ جادوگر ہے ایسے یہ بھی جادوگر ہے، لہذا جادوگری کے ذریعے سے یہ کام کر رہا ہے، جیسا کہ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی مشرکین مکہ
کبھی جادوگر، کبھی اور کچھ، کبھی شاعر، کبھی اور بہت ساری باتیں کہتے تھے۔ تو حضرت سلیمان علیہ السلام کے زمانے میں چونکہ یہ بات بہت زیادہ چل گئی تھی کہ جادوگری میں اور نبوت کے معجزے میں کوئی خاص فرق نہیں ہے، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس فرق کو الگ کرنے کے لیے، فرق کو بیان کرنے کے لیے نبی کو نہیں کھڑا کیا، بلکہ دو فرشتوں کو بھیجا جن کا نام تھا ہاروت اور ماروت۔ وہ بابل شہر کے اندر آئے۔ اب ان کا کام کیا تھا؟ لوگوں کے درمیان میں جادوگری اور معجزے کے درمیان میں فرق کو بیان کرنا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس فرق کو بیان کرنے کے لیے نبیوں کو ہی آگے نہیں کیا، بلکہ فرشتوں کو ایک ایسی مخلوق لائی جو نبیوں سے بہت ساری باتوں میں الگ تھا۔ نبی انسانوں کی طرح کھاتا پیتا اٹھتا بیٹھتا سب کچھ کرتا، اور فرشتے کے لیے نہ کھانے کی نہ شادی کی نہ دنیا کے خواہشات کی ضرورت نہیں تھی۔ لہذا ان دو فرشتوں کو اتارا۔ یہ دو فرشتے لوگوں کو بتاتے تھے یہ معجزہ ہے، یہ جادوگری ہے، اور اس جادو کے ذریعے سے لوگ یہ کام کیا کرتے ہیں۔ پھر یہ لوگ آنے لگے اور کہنے لگے فرشتوں تم ہمیں یہ جادوگری سکھا دو۔ کیوں سیکھنا چاہتے ہیں؟ اگر کوئی جادوگر ہمیں نقصان پہنچانا چاہے گا تو ہم اپنا دفاع کر لیں گے۔ تو یہ فرشتے ان کو بتاتے تھے دیکھو تم یہ بات سیکھ لو، تم کو بچانے والا اللہ ہے، تم اس کے ذریعے سے کہیں فتنے میں نہ پڑ جاؤ، اور خود تم جادوگری سیکھ کر لوگوں کو تکلیف نہ پہنچانے لگ جاؤ، لہذا تم اس کو مت سیکھو۔ لیکن وہ اصرار کرتے تھے نہیں ہمیں سیکھنا اس لیے کہ اپنے آپ کو بچانا، اپنے ڈیفنس کے لیے ہم یہ سیکھ رہے، کسی کو نقصان پہنچانے کے لیے نہیں سیکھتے۔ پھر فرشتوں کے ساتھ یہ عہد و پیمان کرتے، فرشتے ان کو سکھا دیتے تھے، ہاروت اور ماروت ان کو سکھا دیتے تھے۔ سکھانے کے بعد جب یہ چلے جاتے تھے تو پھر ان میں سے کچھ لوگ ایسے پڑ گئے جنہوں نے اس جادوگری کا غلط استعمال کرنا شروع کر دیا، میاں بیوی کے درمیان میں لڑائی جھگڑے کرانے شروع کر دیے، جہاں سے ان کو نفع ملتا تھا وہاں پر اپنے جادو کو استعمال کرنا شروع کر دیا، جہاں سے نقصان ہوتا تھا وہاں سے دفاع کے لیے تو کرنا ہی کرنا تھا، لیکن جہاں ان کو نفع ملتا تھا وہاں بھی استعمال کرنے لگے، اور لوگوں کے درمیان میں دراڑ پیدا کرنے کے لیے اور خاص طور پر میاں بیوی کے درمیان میں دراڑ پیدا کرنے کے لیے انہوں نے اس جادوگری کو سیکھ لیا۔ رب العالمین نے انہیں بتایا جو کام انہوں نے سیکھا ہے یہ ان کے لیے صحیح نہیں ہے، اس کے ذریعے سے انہوں نے اپنی آخرت کو برباد کر دیا، دنیا تو گئی ہی گئی ان کی، آخرت بھی ان کی خراب ہو گئی، وَمَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ، آخرت میں ان کو کوئی حصہ ملنے والا نہیں ہے۔ یہ جادوگری کا دور اس زمانے سے لے کر شروع سے لے کر آج تک چلا ہوا آ رہا ہے۔ انبیاء علیہ السلام پر بھی جادوگری کو آزمایا گیا اور جادوگری کی گئی، چونکہ نبی انسان بشر کھانے پینے رہنے سے بالکل انسان کی طرح، لیکن بعض چیزوں میں اللہ پاک نے نبیوں کو بہت اونچا کیا، اتنا اونچا کیا، اتنا اونچا کیا وہاں کا عام انسان کبھی پہنچ ہی نہیں سکتا ہے۔ مقام نبوت پر کو پانے کے لیے انسان اپنی ریاضت سے، اپنی عبادت سے، اپنے تقوی طہارت سے حاصل کرنا چاہے گا کبھی کر نہیں سکتا ہے، یہ تو من جانب اللہ ملتا ہے۔ باقی کھاتے نبی بھی اور انسان بھی، سوتے نبی بھی انسان بھی، شادیاں بیاہ کرتے نبی بھی امتی بھی، بہت ساری چیزوں میں، مگر ان چیزوں میں بھی نبی اور عام انسان کے اندر، نبی اور امتی کے درمیان میں بہت فرق ہوتا تھا۔ مثال کے طور پر نبی کھاتا ہے اللہ کا امر سمجھ کر، اور ہم لوگ کھاتے پیتے اپنے پیٹ کو بھرنے کے لیے، اللہ کا امر ہے کھاؤ پیو یہ سمجھتے نہیں ہیں۔ ہم بھی سوتے ہیں نبی بھی سوتے، ہمارے سونے میں نبی کے سونے میں آسمان زمین کا فرق، مثال کے طور بڑا فرق۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا جو ٹیک لگا کر سو گیا وضو اس کا چلا گیا، اور آپ علیہ السلام تہجد پڑھ کر سو جاتے تھے، اچھے سے نیند پڑ جاتی تھی، پھر حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ آتے تھے آپ کو جگاتے تھے،
اور جگانے کے لیے مختلف الفاظ استعمال کرتے تھے. ایک بار آ کر کہنے لگے الصلاۃ خیر من النوم. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جا کر کہا تم نے کیا کہا میں نے یہ کہا کہ آج کے بعد تم فجر کی نماز اذان دیتے وقت اس جملے کو بڑھا دیا کرو. یہ جملہ اذان کے ساتھ نہیں، یہ تو اٹھانے کے ساتھ پھر آ گیا. اور حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہاں سے سو کر اٹھتے تھے، آپ وضو نہیں کرتے تھے، سیدھا مسجد میں تشریف لے جاتے تھے اور پھر وہاں پر نماز پڑھا دیتے تھے. سونے سے عام انسان کا وضو ٹوٹ جاتا ہے، نبی کا وضو سونے سے بھی نہیں ٹوٹتا ہے. بیاہ شادی امتی بھی کرتا ہے، نبی بھی کرتا ہے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 11 نکاح کیے. اس امت کے لیے کہا ایک سٹاپ، ورنہ پھر 2 رک جاؤ نہیں، 3 رک جاؤ نہیں، 4 سے آگے بڑھنا نہیں. لیکن 4 بھی تب کر لینا، 4 تو 4 ہے، 3 تب کرنا، 3 تو 3 ہے، 2 تب کر لینا جب تم دونوں کے درمیان میں مساوات اور برابری قائم کر سکو. اگر 2 بیویوں کے درمیان تم برابری قائم نہ کر سکو پھر انسان کے لیے دوسرا نکاح کرنے کی اجازت نہیں ہوگی. پہلے دن بہت شوق سے نکاح کیا، بڑے درد سے نکاح کیا، اور دوسرے دن پہلی بیوی کو یا دوسری بیوی کو ستانا شروع کر دیا، اس کے لیے کھانے کا نہیں، رہنے کا نہیں اور مہر نہیں. اگر یہ سب چیزیں، پھر ایسے انسان کو دوسرا پہلا نکاح بھی انسان تب کرے گا اگر وہ حق مہر دے سکتا ہو، اگر وہ اس کو کھانے کا انتظام کر سکتا ہو، اگر وہ اس کے پہننے کا انتظام کر سکتا ہو، اگر وہ اس کے رہنے کا انتظام کر سکتا ہو. اگر یہ سارا کام ایک جوان نہیں کر سکتا ہے تو پھر اس کو نکاح کرنے کی اجازت نہیں ہے. مگر اس زمانے میں لوگوں نے اس کا غلط مطلب نکالنا شروع کر دیا، غلط مطلب وہی تو اس کا نکالنا شروع کر دیا. بیٹے کی عیاشی کے لیے مکمل ساز و سامان والدین دے گے، بیٹے کے کمرے کی ڈیکوریشن بلکہ پورا ایک سیٹ کی ڈیکوریشن کے لیے والدین پیسہ دیتے رہیں گے. یہ مہینے میں 2 سوٹ لائے گا اور مہینے میں 2 ہزار کا بوٹ لائے گا، وہ سارے ماں باپ دیتے رہیں گے. باپ ملازم ہو کر بھی جب یہی بیٹا شادی کی بات کرتا تو کماؤں کیا چھوٹ سے، تو کماتا کیا جس سے تیری شادی. جب اس کو دے رہا ہے تو اس کو دینے کے لیے کوئی حرج نہیں. جب اس کی بیوی کا نمبر آ گیا کہ تو خود کمائے گا پھر کرے گا، ٹھیک ہے. اصل تو یہی ہے، مہر بھی خود دینا ہے، بیوی کو کھانا پینا رہنا سہنا یہ سب خود دینا ہے. لیکن اگر کوئی باپ یہ سب کر رہا ہے اور کرنے کی آئندہ کے لیے عزم ارادہ کر رہا ہے تو پھر ایسے جوان کو شادی سے نہیں روکنا چاہیے. لیکن اصل مسئلہ وہی ہے. لیکن انبیاء علیہ السلام نے جتنے نکاح کیے اپنی نفسانی خواہشات کو پورا کرنے کے لیے نہیں بلکہ دین کے مقصد کو سامنے رکھ کر 11 نکاح کیے. آپ علیہ السلام خواہشات نفسانیہ ہوتی تو پھر جوانی میں ایک بڑھیا عورت سے نکاح نہ کرتے، اور پھر جب آپ خود بڑھاپے کی طرف جا رہے تھے اس وقت ایک چھوٹی لڑکی سے نکاح نہ کرتے. تمام نکاحوں کے پیچھے دینی مصلحتیں تھیں. تو انبیاء علیہ السلام جو بھی کچھ کام کرتے ان کے پیچھے دینی راز، دینی مصلحتیں ہوتی تھی. انبیاء علیہ السلام چونکہ انسانوں کی طرح ظاہر میں رہتے تھے، اس لیے حضرت سلیمان علیہ السلام کو ہی اس کام کے فرق کے لیے نہیں کہا، الگ سے ان فرشتوں کو ہاروت اور ماروت کو لایا جنہیں یہ الگ کرنا شروع کر دیا. چونکہ انبیاء علیہ السلام انسان ہی کی طرح رہتے کھاتے پیتے لہذا جادوگری کا اثر نبیوں پر بھی ہوتا تھا. یہاں تک کہ خود حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر یہودیوں نے جادو کیا، اور پھر اس جادو کے توڑ کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سورہ فلق اور سورہ ناس کو اتارا کہ ایک آیت کو پڑھتے جاؤ اور وہ گرہ وہاں پر کھلتی جائے گی. 11 آیتیں آپ یہاں مکمل کر دو گے، وہاں وہ 11 کی 11 آیتیں کی وہ 11 گرے جو 11 گانٹھ لگے ہوئے تھے وہ کھل گئے، اور حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جادو کا اثر اتر گیا. جادو کا اثر کسی بھی انسان پر ہو سکتا ہے، وہ نبی ہوگا، ولی ہوگا، پیر ہوگا، وہ
عام انسان ہوگا، جو بھی ہوگا اس پر جادو کا اثر ہوگا، اور جادو کا اثر ہونا ممکن ہے۔ اب جادو کے اثر کو ختم کرنے کے لیے حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو کیا گیا، سورہ فلق اور سورہ ناس کو بتایا گیا اس کو ایسے سے پڑھو، وہ تو من جانب اللہ تھا۔ علماء نے لکھا ہے کہ اگر خدا نخواستہ کسی آدمی پر اس طریقے سے جادو کا اثر ہو تو اس کو علاج کرنے کے لیے انہوں نے علاج بتایا ہے کہ مغرب کی نماز پڑھ لینے کے بعد اول درود شریف پڑھو 3 بار، پھر سورہ فاتحہ پڑھو 1 بار، اس کے بعد پڑھو سورہ ناس 11 بار، اس کے بعد پڑھو سورہ فلق 11 بار، اس کے بعد پڑھو پھر درود شریف 3 بار، پھر اپنے ہاتھوں پر پھونک مار کر پورے بدن پر ہاتھ پھیر دو، تو اس بدن سے وہ جادو نکل کر واپس چلا جائے گا۔ واپس اللہ پاک اس کو کہاں بھیجیں گے؟ اسی بندے کے اوپر بھیجیں گے جس نے یہ جادو کیا ہے، کہیں اور بھیجیں گے، واللہ اعلم بالصواب، لیکن اس کے بدن سے نکل جائے گا۔ بہت سارے لوگ جادوگری کرتے ہیں، جادوگری سیکھتے ہیں، اور جادو کو نکالنے کے لیے خاص طور پر اس زمانے کے اندر بہت ساری اس کے اوپر محنتیں کوششیں ہوتی ہیں، اور اس جادو کے ذریعے سے بھائیوں کے درمیان میں دراڑیں، ماں باپ کے درمیان میں دراڑیں، میاں بیوی کے درمیان میں دراڑیں، اور خاص طور پر اس زمانے کے اندر اب جو نیا پیٹرن چل رہا ہے وہ بہو اور ساس کے درمیان میں دراڑ پیدا کی جاتی ہے۔ ہر آنے والی نئی بہو اپنے ساس سے، اپنے سسر سے، اپنے گھر والوں سے الگ ہوتی جا رہی ہے، اور اس کا استعمال جادوگری کو یہاں پر بھی استعمال کیا جاتا ہے۔ اگر یہ جادوگری مسلمان کر رہے ہیں تو مسلمان کے لیے ایسے جادو کا سیکھنا قطعاً حرام ہے۔ بلکہ فخر رازی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے اگر کوئی بندہ قرآنی ان آیات کا وظیفہ کر کے جن میں جادوگری کا تذکرہ ہے، چونکہ سحر کا تذکرہ ہے، وہ اپنا اثر دکھائیں گی، اگر ان آیات کو اس مقصد کے لیے کوئی وظیفہ ان کا بنا کر پڑھے گا کہ مسلمانوں کے درمیان میں دراڑ پیدا کرنی ہے یا مسلمانوں کے درمیان اختلاف اور انتشار پیدا کرنا ہے، ان قرآنی آیات کے وظیفہ پڑھنا بھی اس کے لیے حرام ہو جائے گا۔ جب قرآنی آیات کا کسی کو نقصان پہنچانے کے لیے وظیفے کے طور پر استعمال کرنا حرام ہو جائے گا، تو پھر جو اس زمانے کے اندر گندے گندے جادو ٹونے کیے جاتے ہیں تو ان کا سیکھنا کیسے حلال ہوگا، کیسے اس کی اجازت ہوگی؟ ہر مسلمان کو اس بات سے بہت دور رہنا چاہیے۔ مفتی شفیع صاحب نے لکھا ہے کہ اگر کوئی آدمی جادوگری کو سیکھنے کے لیے جنات سے مدد لیتا ہے، شیاطین سے مدد لے لیتا ہے، تو ایسے جادو کا سیکھنا بھی مسلمان کے لیے حرام ہوگا۔ البتہ یہ کہ دفاع کے لیے کہ بچ جائے، میں بھی خود بچوں اور مسلمانوں کے اوپر آنے والی آفت سے بھی میں ان کی ہیلپ اور مدد کر دوں، اگر اس نیت سے کوئی بندہ سیکھ لیتا ہے تو صرف اتنی ہی بعض علماء نے اس کی اجازت دی ہے، بعض علماء اس سے بھی منع کرتے۔ بھائی نفع نقصان کا مالک تو اللہ ہے، ظاہری طور پر یقیناً کچھ نہ کچھ تکلیف دنیا کے اندر ہوگی، لیکن آخرت کے اندر تو ان کے لیے تو بربادی ہے ہی، لیکن آپ کے لیے اعلیٰ درجات ہوں گے، دنیا میں اس کو برداشت کر لو۔ لیکن علماء نے اس کی بھی اجازت دی ہے، لیکن ہوتا وہی ہے، جہاں ان لوگوں نے فرشتوں کے سامنے عہد و پیمان کر لیا، ہم اس کو غلط استعمال نہیں کریں گے، صرف اپنے ڈیفنس اور اپنے دفاع کے لیے اس کو استعمال کریں گے۔ بعد میں جب یہی ہونے لگا تو پھر مسئلہ خراب ہو گیا۔ وہ ایک ساتھی ہے نا، تو وہ ایک بزرگ کے پیچھے لگے، بھائی مجھے اسم اعظم سکھا دو، اسم اعظم سکھا دو، اسم اعظم سکھا دو، بھائی تمہیں کیا کرنا ہے؟ نہیں، وہ ٹالتے رہے۔ ایک موقع پر یہ ہوا، اس بزرگ کے ساتھ وہ چل رہے تھے، کسی پہاڑی کی طرف، کسی جنگل کی طرف گئے تو وہاں پر دیکھا ایک ایسے للو جلو جو گھاس کاٹ رہا تھا، لکڑی اکٹھا کر رہا تھا۔ ایک بندہ آیا، اس بزرگ جو وہ ایسے نا گوار جیسا لگتا تھا، ایک تھپڑ یہ مارا، ایک گھونسا یہ مارا، اور ایک لات یہ ماری، اور جو کچھ اس نے بیچارے نے اکٹھا کیا تھا اس کو دریا میں پھینک دیا۔ اس کو غصہ آیا، کہا دیکھو حضرت، میں آپ کو کہہ رہا تھا نا کہ مجھے اسم اعظم سکھا دو۔ کہا اگر میں نے تم کو اسم اعظم سکھا دیا ہوتا تو تم کیا کرتے؟ کہا آج میں اس نالائق کو سبق سکھا دیتا۔
کہنے لگے اس بزرگ نے کہا او نادان، مجھے اسم اعظم اسی بندے نے سکھایا ہے جس جو یہاں پٹ رہا ہے اس وقت، جس کا گھاس بھی پھینک دیا، جس کو گھوسے بھی مارے، جس کو لات بھی ماری، اسی نے مجھے اسم اعظم سکھایا ہے۔ جب یہ بدلہ نہیں لے رہا ہے، اگر میں تجھے سکھاتا تو نے یہی کام کرنا تھا، تو نے پھر دفاع کچھ نہیں، لوگوں کو تکلیف پہنچانی تھی۔ چونکہ ہم لوگ اپنے آپ کو جانتے ہیں نا کہ جہاں کوئی تھوڑا سا دیکھ لیا غصہ اور جلال آ گیا، بس لوگوں کو نقصان پہنچانا شروع کر دیا۔ تو ایک ساتھی کہنے کہ مجھے جنات قابو کر لیں، لیکن مجھے کیا کرو گے؟ کہا جو سارا ظلم و ستم ہو رہا نا، ان کی ساری فوج لا کر ان کو رات بھر میں ان کا صفایا کر دیا۔ ہم نے کہا اسی لیے تو جنات کو قابو نہیں کر سکتا، یہ تو سب من جانب اللہ ہو رہا ہے۔ یہ آیت بتا رہی ہے، اللہ رب العزت فرماتے وَمَا هُمْ بِضَارِّينَ بِهِ مِنْ أَحَدٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ، کوئی کسی کو یہ جو تکلیف پہنچا رہے تھے یہ خود نہیں، یہ تو اللہ کے امر سے ہو رہا تھا۔ تو جو کچھ دنیا کے اندر نظام چل رہا ہے اللہ کے امر سے، یہ جادوگری جو کسی کو تکلیف پہنچا رہے ہیں، اس کے پیچھے بھی اللہ کا کوئی بہت بڑا راز ہے۔ اللہ کے بہت بڑے علماء اور اولیاء گزرے ہیں جن کے اوپر جادو کے اثرات تھے۔ تو گزر گئے مولانا یونس صاحب شیخ الحدیث مظاہر العلوم سہارنپور، تو بتایا جاتا تھا کہ ان کے اوپر جادو کے اثرات تھے۔ وہ جادو کے اثرات کا علاج بھی نہیں کرتے تھے، حالانکہ جانتے تھے، بتاتے تو ہے نہیں کسی کے، کسی خاص شاگرد نے بتایا تھا کہ ایک موقع پر انہیں فرمایا کہ اگر میں اپنے جادو کا علاج کر لوں گا تو جس نے میرے اوپر جادو کیا اس کو بہت زیادہ تکلیف ہوگی، اس کو مجھے تو کم تکلیف، اس کو بہت زیادہ تکلیف ہوگی، لہٰذا میں اپنے جادو کا علاج بھی نہیں کراتا۔ اللہ والے تو ایسے ہوتے ہیں کہ اگر کسی نے ان کو تکلیف پہنچائی ہے تو اس تکلیف سے بھی رک جاتے ہیں کہ بھائی میں تکلیف برداشت کروں گا، دوسرے کو یہ تکلیف نہیں پہنچنی چاہیے۔ جب یہاں تک ہمارے لیے حکم ہے تو پھر جادو اس لیے سیکھنا کہ میں لوگوں کو تکلیف پہنچاؤں گا، اس کی قطعاً اجازت نہیں ہوگی۔ بس علماء نے صرف اس آدمی کو اجازت دی ہے جس کو اپنے اوپر بہت کانفیڈنس ہو، بہت یقین ہو کہ میں دوسروں کو تکلیف نہیں پہنچاؤں گا، اپنی حفاظت کر دوں گا۔ اور اپنے حصار کے لیے صبح شام مسلمان سورہ یاسین پڑھتا رہے، اس کو کوئی جادو اثر نہیں کرے گا۔ صبح شام اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی دعا کو پڑھتا رہے گا، اچانک حادثات سے بچ جائے گا۔ صبح شام منزل کا وظیفہ پڑھتا رہے گا، اس کے اوپر جادو کے اثرات نہیں ہوں گے۔ ہاں کوشش کی جائے گی، جادو چونکہ جادو ہے، لیکن اس کے اوپر وہ اثرات نہیں ہو پائیں گے جو وہ کرنا چاہتے ہیں۔ بہت سارے لوگوں پر آزماتے رہتے ہیں، لیکن اللہ نے اپنے کلام کے اندر اتنی طاقت رکھی ہے کہ قریب نہیں آ سکتے ہیں۔ اسی آیت کے اندر تفسیر مظہری نے لکھا ہے کہ وہ جو جادوگری کی جو کتابیں تھیں اس زمانے کے اندر، حضرت سلیمان علیہ السلام تمام کتابوں کو اکٹھا کیا اور اپنی کرسی کے نیچے ان کو دفن کر دیا۔ دفن کرنے کے بعد جب ایک زمانہ گزر گیا، سلیمان علیہ السلام گزر گئے اور ان کے زمانے کے علماء صلحاء جو نیک لوگ تھے وہ بھی گزر گئے۔ ہر وہ آدمی گزر گیا جو یہ جانتا تھا اس کرسی کے نیچے ان جادوگر کی کتابوں کو دفن کر دیا گیا ہے۔ پھر جب نیا دور آ گیا، نئی جنریشن آ گئی، نئے لوگ آ گئے جن کو اس بات کا کوئی علم نہیں تھا، تو ایک دن شیطان آ گیا اور شیطان انسانی شکل میں آ کر کچھ لوگوں کو کہنے لگا کیا میں تم کو ایسا خزانہ نہ بتا دوں جس کے نکالنے کے بعد، سیکھنے کے بعد تم مالا مال ہو جاؤ گے؟ تو نے کہا ضرور دکھاؤ۔ کہا وہ جہاں پر سلیمان علیہ السلام کی کرسی رکھی ہوئی ہے اس کو اٹھاؤ، کھودو، یہاں پر کچھ کتابیں نکلیں گی، وہ علم تم سیکھو۔ اور اسی کے ذریعے سے سلیمان علیہ السلام بھی لوگوں پر حکومت کرتے تھے، اور وہ جادو ہے۔ اس شیطان نے یہ بتا دیا لیکن بہت دور کھڑا ہو گیا، قریب نہیں گیا۔ مظہری نے لکھا ہے وہ دور اس لیے کھڑا ہو گیا کہ جب بھی کوئی شیطان اس کے قریب جاتا تھا، اس کرسی کے قریب، تو اللہ پاک کی آگ اس کو جلا کر راکھ کر دیتی تھی۔ تو جب اللہ پاک انسان کی شیاطین سے بچانے کے لیے اس طریقے کے انتظامات کر سکتے ہیں، تو اللہ نے اپنے قرآن کے اندر اتنی طاقت، اتنی تاثیر رکھی ہے، جو کچھ دائیں بائیں سے نقصان پہنچانا چاہے گا، ممکن ہے کچھ نہ کچھ نقصان پہنچے گا، آگ لگے گی، دھواں پہنچ جائے گا، چنگاری پہنچ جائے گی، لیکن آگ سے جل ہی جائے اس سے اللہ پاک اس کو بچا لیں گے۔
لہذا اپنے چاروں طرف حصار کرنے کے لیے سورہ یاسین کا وظیفہ صبح شام ہونا چاہیے۔ یہ شیطان دور بیٹھا، یہ یہودی وہاں پر گئے، وہ سارا خزانہ اور وہ کتابیں وہاں سے نکال لی، وہیں سے مشہور ہو گیا کہ سلیمان علیہ السلام نعوذ باللہ جادوگری کیا کرتے تھے۔ اللہ رب العزت نے اس کی بھی تردید کی۔ اللہ رب العزت نے یہ بتا دیا کہ یہ لوگ کیسے کرتے تھے اور کیسے ان کو منع کیا تھا، عام مسلمانوں کو کیا کرنا چاہیے، وہ قرآن اس آیت کے اندر بتا دیا۔ وَاتَّبَعُوا مَا تَتْلُو الشَّيَاطِينُ عَلَى مُلْكِ سُلَيْمَانَ۔ ان یہودیوں نے، چونکہ تذکرہ چلا ہوا آ رہا ہے پیچھے سے یہ تذکرہ چلا ہوا آ رہا ہے بنی اسرائیل کا، آیت نمبر 135 تک یہ چلے گا کہ ان لوگوں نے، ان یہودیوں نے، ان بنی اسرائیلیوں نے اللہ کی کتاب کے علاوہ ان کتابوں کو، ان باتوں کو پڑھنا شروع کر دیا، وہ جو سلیمان علیہ السلام کے تخت سے نکالی تھی اس کی طرف ان کو اشارہ ہے۔ تتلو الشیاطین علی ملک سلیمان، انہوں نے اتباع کی ان باتوں کی، ان کتابوں کی، ان ذخائر کی جو شیطان ان کے سامنے پڑھتے تھے سلیمان علیہ السلام کی حکومت میں۔ وما کفر سلیمان، سلیمان علیہ السلام کے بارے میں جو انہیں مشہور کیا تھا کہ نعوذ باللہ وہ جادوگر تھے اور جادوگری کے ذریعے سے وہ لوگوں کو مسخر اور تابع کر لیتے تھے، رب نے انکار کر دیا۔ وما کفر سلیمان، سلیمان علیہ السلام نے کفر نہیں کیا، مراد وہی وہ جادوگری، نبی تو نبی ہے، نبی کفر کیسے کر سکتا ہے، وہ جادوگری مراد ہے۔ ولیکن الشیاطین کفروا، لیکن شیاطین نے وہ جادوگری کی، یعلمون الناس السحر، آگے تفصیل کہ لوگوں کو یہ جادوگری سکھاتے تھے۔ اس جادوگری کو فرق کرنے کے لیے رب العالمین نے ہاروت اور ماروت کو بابل شہر کے اندر اتارا۔ وما انزل علی الملکین ببابل ہاروت و ماروت، اور جو کچھ اتارا دونوں فرشتوں پر بابل شہر میں، فرشتے کون تھے، وہ ہاروت اور ماروت۔ کیا تھا وہ یہ تھا جادوگری الگ ہے اور معجزات الگ ہے۔ وما يعلمان من احد حتى يقولا انما نحن فتنة فلا تكفر، جب لوگ ان کے پاس آتے تھے ہمیں سکھا دو، وہ ان کو بتاتے تھے کہ بھائی مت سیکھو، نہیں سکھایا انہوں نے کسی آدمی کو مگر یہ کی بتا دیا ان دونوں فرشتوں نے، یقولا کہا ہاروت اور ماروت نے، انما نحن فتنة، ہم تو بس فتنہ سے مراد وہ فتنہ نہیں بلکہ فتنہ سے مراد آزمائش ہے، ہمیں تمہارے درمیان میں آزمائش کے لیے بھیجا گیا ہے۔ فلا تکفر، پس تم انکار مت کرو، مراد ہے کہ تم اس کو سیکھو ہی مت، جب سیکھو گے نہیں تو پھر اس فتنے میں پڑو گے نہیں، لیکن اگر سیکھ کر تم لوگوں نے اس جادوگری کو غلط استعمال کیا تو وہ تکفر، وہی کفر ہو جائے گا۔ فَيَتَعَلَّمُونَ مِنْهُمَا مَا يُفَرِّقُونَ بِهِ بَيْنَ الْمَرْءِ وَزَوْجِهِ، پس سیکھا انہوں نے ان دو فرشتوں کے ذریعے سے ایسا علم اور ایسا منتر کہ جس منتر کو پڑھ کر، جس علم کو سیکھ کر انہوں نے مرد اور عورت کے درمیان، میاں بیوی کے درمیان میں تفریق ڈال دی۔ کتنے میاں بیوی زمانے کے اندر بھی ہوتے ہیں، بڑے پیار سے شادی کرتے ہیں، پھر کچھ دنوں کے بعد ختم مسئلہ، لیکن وہاں پر دو باتیں ہوتی، کبھی کبھی تو یہ شیطانی اثرات ہوتے ہیں اور کبھی کبھی غلط فہمیاں ہوتے ہیں۔ ضروری نہیں کہ میاں بیوی کے درمیان میں چلنے والی لڑائی یا ساس اور بہو کے درمیان میں چلنے والی لڑائی ضروری نہیں کہ کوئی شیطانی اثر ہو، غلط فہمیاں بھی ہوتی ہے، بتایا کچھ، اور کبھی کبھی یہ غلط فہمیاں پیدا کرنے والے پرائے نہیں، اپنے ہوتے، بالکل اپنے گھر کے افراد ہوتے، وہ یا تو جان بوجھ کر یہ غلط فہمیاں ڈالتے ہیں یا انجانے میں غلط فہمیاں ڈالتے ہیں، جس سے گھر کے اندر دراڑ پیدا ہوتی ہے۔ اسی لیے اسلام نے ہمیں یہ بتایا جب تم کوئی بات سنو تو اس کی تحقیق کر لو۔ بعض دفعہ کیا ہوتا ہے، ایک بھائی دوسرے بھائی کی کوئی بات سن لیتا ہے، اچھا اس نے میری یہ بات کہی میرے لیے، یوں نہیں کرے گا کہ ڈائریکٹ اس سے پوچھے گا آپ میرے بڑے بھائی ہو، آپ نے ایسے میرے بارے میں کوئی ایسی بات سنی ہوگی، میں نے ایسا نہیں کیا، یا بڑا بھائی چھوٹے، آپ تو میرے چھوٹے عزیز ہو، کیا آپ نے ایسی بات تو نہیں کہی ہے، غلط فہمی تو نہیں ہوئی آپ کو، میں نے ایسا نہیں کہا۔ اگر آپ کو غلط فہمی ہوگی اس کو دور کر دو،
اور کبھی ایسا ہوتا ہے ہاں اس نے بھی کہا اس نے بھی کہا، لیکن جب آمنے سامنے ہو جاتے ہیں خود بخود ایک شرمندگی کا احساس پیدا ہو جاتا ہے، وہ ختم ہو جاتا ہے۔ لیکن جب یہ اس کی باتوں پر عمل کرتا، یہ اس کی باتوں پر عمل کرتا، یہاں صلح نہیں ہوتی، یہاں دراڑیں ہی دراڑیں پیدا ہو جاتی ہیں۔ ہر مسئلہ خاص طور پر گھر میں بھائی بہنوں کے درمیان، میاں بیوی کے درمیان، ساس بہو کے درمیان ہے، جب گھر میں ایسا مسئلہ پیدا ہو جائے تو ہمارے زمانے میں بس فوراً کہہ دیتے یہ جادو کیا ہے اس کے اوپر، کمپیوٹرز کھومت کیا تھا، کمپیوٹرز کیا تھا کورمتن، ممکن ہے یہ، لیکن کوئی ضروری نہیں کہ میں یہی کیا ہوگا۔ ہو سکتا ہے کبھی کبھی بندے کو خود ان دونوں کے درمیان بات چل رہی تھی، اس نے کہا کچھ اس نے سنا کچھ، یا اس نے کہا کچھ اس نے سمجھا کچھ، یہ سمجھنے میں یا سننے میں غلط فہمی ہو گئی، یہ بات کا بتنگڑ بن گیا۔ اس لیے گھر کے اندر ہی ہر مسئلے کو سلجھانے کی حتی الامکان کوشش کرنی چاہیے، یکدم سے جادوگری کی طرف نہیں جانے چاہیے۔ اور پھر کیا کہتے بعض ماں باپ ایسے سیانے بنتے تو بنا اچھا ذرائن چبرمت پرن گنا، میں بھی دکھاؤں گی، میں بھی کروں گی، میں اس کو دکھاؤں گی۔ کیا کرتی اس پیر سے اس پیر سے اس پیر سے لائے گی کھلائے گی، لائے گی کھلائے گی، اور اس میں بھی تو کچھ نہ کچھ تو اثرات تو رہیں گے ہی۔ اب وہ جو اثرات بیٹے کو کھلاتی رہے گی پلاتی رہے گی، اس کا اثر دماغ میں پڑے گا، اور ایک وقت وہ آئے گا اس بیٹے کا دماغ ہی خراب ہو جائے گا۔ بعد میں کہتے بنا یہ دیکھو اس کیوں تو وہ کھلایا اس نے نہیں کھلایا تو نے خود ہے۔ بہت سارے لوگ آتے دیکھو جی ہمارے پاس یہ تعویذ نکلا، یہ نکلا، اور ایک کہاں سے آیا دبنا شاندہ سے اندھے پیلے سے وہ شاند کے نیچے گھسانے والا کون ہے؟ یقیناً گھر کا کوئی فرد ہے، اور بندہ کبھی کبھی اصلاح کرتے کرتے برائی کر جاتا ہے۔ اس لیے ان پنگوں میں بہت دور رہنا چاہیے۔ جھاڑ پھونک کے اللہ کا قرآن پڑھ کر پھونک مار دو، اور تعویذ اگر بھی لینا بھی ہے تو ایسا تعویذ دو کبھی جدائی کے لیے کبھی بھی کوئی حربہ استعمال نہ کرو۔ اللہ سے دعائیں کرتے رہو، اللہ سے عافیت مانگتے رہو، اللہ کا قرآن پڑھ کر انشاءاللہ محبت پیدا ہوتی رہے گی۔ محبت کی آیتیں پڑھ پڑھ کر اگر پھونک مارتے رہیں گے اور دعا کرتے رہیں گے انشاءاللہ محبت پھیلے گی۔ لیکن یہ جو کہتے ہیں کہ اچھا وہی آواز بیٹھی میں بھی بڑے پیر کے پاس جاؤں گی، وہاں اس زمانے کے اندر کیا چلا ہے، وہ فلاں فرقے کا پیر وہ زبردست ہوتا ہے، میں نام تو نہیں لے رہا ہوں لیکن آپ سمجھ رہے ہیں، فلاں فرقے کا پیر وہ زبردست تھا، تم سنی کھائی سو مکر مگر کھلا کر ہی رہوں گی۔ اگر جب اپنی اولاد کو بندہ گندی چیز کھلائے گی تو پھر کھا رہے گی۔ ارے یہ نالائق ایسے یہ کبھی کبھی تعویذ خون سے لکھتے ہیں، اور کبھی خون بھی کیسا خون، سارے خون تو حرام ہیں ہی، وہ حلال جانور کا ہو یا حرام جانور کو، کبھی کبھی ناپاک عورت کا خون لا کر اسے تعویذ لکھتے ہیں اور وہ کھلاتے۔ مجھے خود براہ راست بندے نے کہا کہ ایسا مجھے پیر صاحب نے کروا دیا۔ پھر بتاؤ جب بندہ ایسی حرکتیں کرے گا تو دماغ ٹھیک رہے گا؟ ایسا کرنے سے تو یقیناً دماغ خراب ہو جائے گا۔ لہٰذا اگر علاج کر رہا تو کسی اللہ والے کے پاس جائے، جو اللہ کا نیک بندہ ہوگا، وہ پھونک مارے گا، پڑی پر دم کر کے دے گا، اللہ کا قرآن پڑھے گا، اس سے اثر ہوگا تو ٹھیک، نہیں ہوگا تو اللہ کے حوالے کر دو، اللہ خود نپٹ لیں گے۔ اپنی طرف سے اچھائی کرنے کی کوشش کرو، لیکن ان چکروں میں پڑھ کر کہیں انسان اپنے گھر اپنی اولاد کو برباد نہ کر لے۔ رب العالمین نے فرمایا یہ ان کو بتاتے تھے، فرشتے ان کو بتاتے تھے تم ایسا مت کرو، مگر انہیں سیکھا، اور سیکھنے کے بعد یفرقون بی بین المرء والزوج، میاں بیوی کے درمیان میں جدائی اختیار کر دی۔ وما هم بضارین به من احد الا باذن اللہ۔ رب العالمین جب فرما رہے ہیں کہ جو کچھ نقصان پہنچ رہا اللہ کے امر سے، پھر ہم کیوں زبردستی پیچھے پڑ جاتے؟ رب فرما رہے کہ ان کو کوئی نقصان نہیں پہنچ رہا ہے مگر اللہ کے حکم سے۔ وَيَتَعَلَّمُونَ مَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنْفَعُهُمْ، اور سیکھتے ہیں وہ کہ نقصان پہنچائیں گے ان کو، اور ان کو نہ کوئی فائدہ پہنچتا ہے، نقصان وہ ہے جو اللہ نے مقدر میں رکھا ہے وہ مل کر رہے گا، نفع وہ جو اللہ نے مقدر میں رکھا ہے وہ مل کر رہے گا۔ وَلَقَدْ عَلِمُوا لَمَنِ اشْتَرَاهُ مَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ۔ ان سیکھنے والوں کو بتا رہے کہ آخرت میں تم کو کوئی حصہ ملنے والا نہیں ہے۔ جو جادوگری کرے گا، ٹوکا ٹاکی کرے گا، آخرت میں اس کو کوئی حصہ ملنے والا نہیں ہے۔
رب فرماتے یہ بہت بری بات ہے. وَلَبِئْسَ مَا شَرَوْا بِهِ أَنفُسَهُمْ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ. برے ہے وہ بات جو بیچ دیا انہوں نے جس کے ذریعے سے اپنی جان کو، مطلب ایک جادوگری کے پیچھے کر دیا. اور یہ جادوگری کیا کرتے؟ شمشان گھاٹ میں گزاریں گے، قبروں میں گزاریں گے، دریاؤں میں گزار دیں گے، اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈال لیتے. بہت ساری باتیں، ایک مطلب اس کا یہ بھی نکلتا ہے کہ اپنے آپ کو اس طریقے سے پریشانی میں ڈال لیتے. لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ. کاش کہ یہ جان لیتے. کیا جان لیتے؟ کہ غلط راستے پر جا رہے ہیں. غلط راستے پر جانے سے اللہ پاک میری آپ کی حفاظت فرمائے اور صحیح رخ پر چلنے کی اللہ پاک مجھے اور آپ کو چلنے کی توفیق نصیب فرمائے. وآخر دعوانا الحمد للہ.